اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ تو سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل صفدر اسٹوڈیو 7 اور میں محمد صفدر۔ تو ناظرین، جو آج کی ہماری ویڈیو ہے اس کا عنوان ہے جناب ادریس علیہ السلام کا ساری زمین کا دورہ اور اس کو 4 حصوں میں تقسیم کرنا اور ان 4 حصوں میں 4 گورنر قائم کرنا اور 100 شہروں کی بنیادیں رکھنا۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام جنہیں خداوند عالم نے حکمت نبوت اور سلطنت سے نوازا تھا، تو انہوں نے تعمیر احرام کے بعد رباء مسکون کے دورے پر روانہ ہو کر ساری زمین کا جائزہ لیا اور اسے ملکوں میں تقسیم کر کے ان کے 100 مراکز بنائے اور انہیں شہروں کا نام دیا۔ پھر نظام کی استواری کے تمام اقالیم میں گورنر مقرر کیے اور ساری زمین کے لیے اپنے 4 نائب مقرر فرمائے، جن کے نام یہ ہیں: نمبر 1 لاؤس، نمبر 2 الاؤس، نمبر 3 اسطینوس، نمبر 4 آمون۔ ان نواب اربع کو ہدایت تھی کہ تم لوگ خداوند عالم کی وحدانیت اور اس کے عدل اور اس کی عبادت کی طرف ان گمراہوں کو دعوت دو اور انہیں برے کاموں سے روکو، نماز، روزہ، زکوٰۃ، جہاد وغیرہ کی ترغیب دو، شراب، لحم خنزیر اور کلب وغیرہ سے انہیں منع کرو۔ حضرت ادریس ان کو ہدایت دے کر مصر واپس پہنچ گئے اور اس وقت تک مصر ہی میں مقیم رہے جب تک آسمان پر چلے نہیں گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے 65 سال کی عمر میں ایک عورت سے نکاح کیا جس کا نام بروخام تھا۔ اس سے متسلق پیدا ہوئے اور نور محمدی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی سلم میں منتقل ہوا۔ مورخ ہروری لکھتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام نہایت خوبصورت آدمی تھے۔ ان کا رنگ گندم گوں تھا، ان کی داڑھی لمبی اور ان کا قد مناسب تھا، بدن مضبوط تھا۔ وہ اکثر خاموش رہ کر تفکر کیا کرتے تھے۔ راستہ چلتے وقت ان کی نگاہ کمال زہد کی وجہ سے زمین کی طرف رہا کرتی تھی۔ چپکے چپکے چلتے تھے اور چپکے چپکے بولتے تھے۔ بات کرتے وقت کلمہ کی انگلی کو حرکت دیتے رہتے تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی کا کوئی دن خداوند عالم کی جلالت اور اس کی مصنوعات اور مخلوقات کے تفکر سے خالی نہیں گزارا۔ ان سے پوچھا گیا کہ مخلوقات کے حقوق کے سلسلے میں کون سی چیز احسن اعتقاد کے لیے مرکز قرار پاتی ہے؟ فرمایا اپنے کاموں اور معاملوں نیک طریقہ اختیار کرنے اور لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے اور اچھی بات کے اختیار کرنے سے احسن اعتقاد کی طرف رہبری ہوتی ہے۔ پھر فرمایا کہ بہترین نیکیاں 3 ہیں۔ نمبر 1 جب غصہ آئے تو حلم و بردباری سے کام لے۔ نمبر 2 تنگ دستی کے وقت کرم کستری اور بخشش کرے۔ جب کوئی قبضہ میں آئے تو اسے بخش دے اور ترحم سے کام لے۔ پھر فرمایا کہ عاقل وہ ہے جو 3 گروہوں کی توہین نہ کرے۔ نمبر 1 بادشاہ، نمبر 2 علماء، نمبر 3 احباب۔ جو بادشاہ کی توہین کرے گا اس کی زندگی خراب ہو جائے گی۔ جو علماء کی توہین کرے گا اپنا دین خراب کرے گا۔ جو دوستوں کی توہین کرے گا وہ اپنی انسانیت کھو بیٹھے گا۔ پھر فرمایا کہ عاقل کو چاہیے کہ حکمت کا طالب رہے، مصیبت پر صبر کرے، جتنا بلند مرتبہ ہو اتنا ہی جھکے اور خاکسار رہے، کسی کے عیب پر سرزنش نہ کرے، کثرت مال پر مغرور نہ ہو، عاقل کو عاقل اور احمق کو احمق سمجھے، ایسے مقام پر قیام کرے جس مقام پر سخت گیر بادشاہ ہو، قاضی عادل ہو، طبیب ماہر ہو، نہر جاری ہو۔ مورخین کا بیان ہے کہ جب حضرت ادریس کی عمر کافی گزر چکی
اور ان کے آسمان پر جانے کا وقت قریب ہوا تو انہوں نے اپنے فرزند متسلق، جس کے لفظی معنی متشرع ہیں، اپنا جانشین بنا دیا۔ مورخ ابن واضح کا کہنا ہے حضرت ادریس علیہ السلام نے متسلق کو وسیع بنایا اور ان کو ہدایت کی، خلوص کے ساتھ عبادت کی طرف متوجہ خصوصی رکھیں اور صدق و یقین کو نہ چھوڑیں۔ علامہ مجلسی کا فرمان ہے کہ حضرت ادریس جب آسمان پر جانے لگے تو انہوں نے حضرت متسلق علیہ السلام کو اپنا جانشین بنایا۔ سامعین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو اچھی لگے تو سبسکرائب کرنا، لائک کرنا۔ السلام علیکم۔ اللہ